رمضان اور روزے کی فضیلت۔ حافظ قاری سیف اللہ، امام مجد ابو ذر غفاری داتا مانسیرا کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آ رہا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیت جس سے روزے کی فرضیت ثابت ہے اور ایک حدیث روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر اللہ رب العزت نے روزے فرض کر دیے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، ایسے ہی جس طرح اللہ نے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے، ایسے ہی اللہ نے تم پر بھی روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے من قبلکم کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے۔ یہ من قبلکم کا لفظ ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ من قبلکم کا لفظ ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے کہ یہ روزہ صرف اس امت پر فرض نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، اللہ نے سب پر جو ہے وہ روزہ فرض کیا تھا۔ بلکہ اللہ نے جتنی بھی امتیں اس سے پہلے بھیجی ہیں، سب پر یہ روزہ فرض تھا۔ ہاں، اوقات کی تعین، وقت کی تعین اور اسی طرح مختلف اوقات اور مختلف مہینوں کے اندر روزے فرض تھے۔ روزے کا مقصد اللہ نے آخری جملے کے اندر بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو انسان اپنے نفس کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان پر وہ قابو پا لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے، جس کا نام تقویٰ ہے۔ اور ہر عبادت کا مغز جو ہے یہی تقویٰ ہے کہ جب کسی عبادت سے تقویٰ حاصل نہ ہو تو وہ پھر عبادت ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت کو یوں بیان فرمایا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے گا ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ جو ہے ریاکاری سے خالی روزہ رکھے گا تو غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ شخص ایسا ہوگا جیسے کہ آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے اور روزے دار کا خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ روزے دار جب تک سوتا رہے گا اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھتی جائیں گی، اور روزے دار جب تک خاموش ہے، کوئی فحش گفتگو نہیں کرتا، گالم گلوچ نہیں کرتا، تو اس کا یہ خاموش رہنا بھی اللہ کے ہاں عبادت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب معدہ انسان کا خالی ہو جاتا ہے تو جو منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ بدبو اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے ایک دسترخوان لگا ہوا ہوگا، اور اس دسترخوان پر صرف وہی لوگ بیٹھیں گے جو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے حساب کتاب میں مشغول ہوں گے، لیکن روزے دار قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوئے اللہ کی طرف سے لگے ہوئے دسترخوان پر دنیا کی ان نعمتوں کو جب انہوں نے چھوڑا تھا، اللہ آخرت کے اندر ان کے لیے نعمتوں کا انتظام فرما رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کا بدلہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اللہ نے ہر عبادت کا ثواب مقرر کیا ہے۔ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اللہ نے عبادت کا ثواب مقرر کیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ ہی اس کا بدلہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، انسان اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس روزے دار کو 5 انعامات سے نوازتا ہے۔ روزے دار کو 5 انعام ملتے ہیں۔ 5 انعام یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، دریا کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ نمبر 2، جنت ہر روز اس کے لیے آراستہ کر دی جاتی ہے۔ جنت ہر روز جو ہے آراستہ ہوتی ہے، اور روزے داروں کے لیے جو ہے وہ آراستے کی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے۔ تیسرا انعام، اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ انسان کے لیے نیکی کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص پورے سال نماز نہیں پڑھتا، جو پورے سال کوئی بھی عبادت نہیں کرتا، رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اللہ کے سامنے آ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے۔ چوتھا انعام، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ 5واں اور آخری انعام، رمضان المبارک کی جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت سارے کے سارے روزے داروں کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں۔ سارے کے سارے روزے داروں کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچئے گا، ضرور سوچئے گا کہ ہم اس آخری رات کو چاند رات کے نام سے بازاروں اور گلی اور کوچوں کے اندر ہم اس رات کو گزار دیتے ہیں۔ نہیں میرے محترم سامعین و ناظرین، ہم نے اس رات کو بھی عبادت کے لیے اللہ نے وہ رات بنائی ہے، اور اس رات جو ہے وہ روزے کا بدلہ ملنے کی رات ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس رات بھی ہم ایسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے 29 راتوں میں ہم نے عبادت کی ہے، تب جا کے جو ہے وہ روزوں کا ہمیں بدلہ ملے گا اور اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔